السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میرے لیے تو یہ عزت افزائی کی بات ہے کہ ہمارے سینئر جن کو میں اسکول میں تھا، ان کے کالم پڑھتا تھا، میں اسکول میں ہی تھا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے، نہیں کافی ہوں میں ان کی باتیں سنیں تو یہ جوان ہی لگتے ہیں۔ تو ہم ان کے کالم پڑھتے تھے، ان کے لکھے ہوئے ڈرامے دیکھتے تھے، اور پی ٹی وی پہ مزاح نگاری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، کالم نگاری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ اس ملک کے صحافت، ادب، بہت ہی ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ون اینڈ اونلی عطاء اللہ قاسمی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، میرے لیے تو یہ باعث عزت ہے کہ میں نے جب اس فیلڈ میں آج سے 29-30 سال پہلے آیا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ بڑی محبت آپ کی۔ سر، سب سے پہلے آپ انڈیا سے یہاں پہ پاکستان آئے مائگریٹ کر کے، تو وہاں آپ جب آئے، آپ کے والد صاحب آپ کو کچھ تعلیم کے بارے میں بتائیں، دوسرا کچھ آپ کے نک نیم کے بارے میں۔ اگلا سوال کروں گا کہ تعلیم کیسے رہی اور کس طرح پاکستان کو اتنا بڑا ادیب میسر آیا؟ جب ہم آئے نا، اس وقت میری عمر تھی 4 سال، 4 سال بچہ تھا بالکل، اور وزیر آباد میں آئے ہم۔ وزیر آباد میں؟ بالکل، جی ہاں بالکل۔ اب وہاں الاٹمنٹس ہو رہی تھی ان دنوں میں مہاجروں کے لیے، تو ابا جی کو پہلے ایک مکان دکھایا گیا جو گراؤنڈ فلور سے لے کے اوپر کی منزل تک اس میں سلائی مشینیں بھری ہوئی تھیں، وہ ساری، وہ ہوگا گودام ہوگا ان کا۔ ابا جی نے کہا یہ میں نے نہیں لینا۔ ایک اور دکھایا، وہ سائیکلوں کا گودام تھا، نئے سائیکل وہاں پڑے ہوئے، ابا جی نے کہا یہ بھی نہیں لینا۔ اس کے بعد ایک مکان دکھایا جس میں صرف ردی بکھری ہوئی تھی، ایک ایک چیز وہ لے گئے ہوئے تھے ساتھ۔ ابا جی نے کہا یہ میں لے لیتا ہوں۔ خیر وہاں ہم رہنا شروع ہو گئے، اور وزیر آباد جو تھا، مطلب اس وقت بالکل ہی کم آبادی تھی اس کی۔ اب تو میں گیا ہوں پچھلے دنوں میں ایسے ہی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے، تو وہ تو اتنا گمبھیر شہر ہو گیا ہوا ہے کہ کچھ پوچھی نہ۔ پھر میں وہاں ایک اسکول تھا غلہ منڈی میں، پرائمری اسکول، تو وہاں مجھے داخل کرا دیا گیا۔ وہی ٹاٹوں پہ پڑھتے تھے بیٹھ کے، ٹاٹ بچھے ہوتے تھے، اور جب وہ اس کو ہم آدھی چھٹی جب کہتے تھے، آدھی چھٹی ہوتی تھی تو وہی تختیاں جو ہم نے لکھاتے تھے ہم سے، وہ ہم آپس میں اس گتکا کھیلتے تھے ان تختیوں سے۔ اور لیکن اس سے باقی میں بات کروں، اس سے پہلے میں بہت عجیب بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، کہ جب پچھلے دنوں میں گیا نا وہاں، تو ایک ماسٹر جی تھے جو ہمارے ایک استاد کے بیٹے یا پوتے تھے یا مجھے یاد نہیں ہے، تو میں ان کو جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اور کوئی وہاں اپنا منحوس چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا جی ماسٹر صاحب، وہ ایک ہوتا تھا یہاں چنے بیچتا تھا، چھولے، بلا، وہ کیا کہاں ہوتا ہے، فوت ہو گیا یا نہیں؟ کہتا نہیں جی فوت نہیں ہو گیا، وہ اب بھی یہاں چھولے بیچتا ہے۔ میں کہا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہتا ہاں جی کیوں نہیں۔ وہ آیا، اتنی بڑی اس کی سفید داڑھی، بلی آنکھیں تھی اس کی، انہیں کہا ابھی یہ دیکھ ذرا پہچانو کون ہے کہنے، انہیں انج کر کے چچی اکھاں دے نال میرے وال تک کیا، کہنا قاسمی صاحب دے بیٹے نے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس زمانے سے لے کے آج تک لاکھوں بچے تو وہاں سے ہوں گے نا جی، لاکھوں کی تعداد میں، اور اپنا پتہ نہیں باہر آ رہی، ایک عجیب و غریب بات تھی۔ اس کے بعد میٹرک میں نے کیا، وہاں تھا اسکول تھا میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں اس کا نام، اس کے ہیڈ ماسٹر تھے شریف توسی صاحب، جو کبھی قائد اعظم کے پی اے بھی رہے ہوئے تھے کس زمانے میں۔ ہاں جی، وہ بڑے پڑھے لکھے، لیکن مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ اسکول کے زمانے میں اور پھر اپنا پرائمری میں اور پھر 10ویں میں تک مجھے کوئی چج کا استاد مجھے نہیں یاد کوئی ملا ہو مجھے۔ اسی طرح ایم اے کالج سے میں نے جب کیا بی اے، تو وہاں بھی سارے نارمل قسم کے ہی لوگ تھے، کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی نہیں تھا بندہ جس کو۔ لیکن جب میں اورینٹل کالج سے میں نے ایم اے کیا، تو وہاں
بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں. ڈاکٹر سید عبداللہ تھے, ڈاکٹر وحید قریشی تھے, سید وقار عظیم تھے. تو وہ مزہ آیا وہاں پڑھنے وہاں کا. پہ آپ کو مزہ آیا؟ خیر پڑھتا تو میں وہاں بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال مزہ آیا وہاں. اچھا سر, یہ آپ کو کب خود اپنی ذات میں ادراک ہوتا ہے, جب آپ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو گو خوبیوں سے نوازا, آپ کو کب یہ ادراک ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعر بھی موجود ہے, ایک کالم نگار, ایک اعلیٰ درجے کا صحافی بھی موجود ہے, جو میں نے کسی کو پاکستان جیسے ملک کے تلخ حالات کو اتنی شگفتگی اور برجستگی سے تحریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپ نے بڑا اچھا یہ انالیسس کیا. میں خود یہی فیل کرتا ہوں میں کہ انتہائی تلخ حالات, لیکن اس میں ہنساتے ہنساتے بندے کو سیریس کر دینا. ہاں جی, یعنی کہ میں جو آپ کے کالم پہلے اسکول پھر کالج اور اب تک پڑھتا آ رہا ہوں, کہ مجھے تو وہ گولی کا احساس ہوتا ہے, وہ بڑی کڑوی سی ہوتی تھی بچپن میں, لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا میٹھا سا چڑھایا ہوتا تھا. وہ ہم جب ڈالتے تھے پانی پیتے پیتے تک آخر میں جا کے اس کی کڑواہٹ کا احساس ہوتا تھا. پہلے وہ منہ میں میٹھی. بڑی اچھی مثال دی آپ نے. اور اس کے بعد کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ یہ مزاح جو آپ اخبار کے اوپر تحریر کرتے ہیں, یہ آپ اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں؟ یعنی اتنی ہمہ جہت یعنی شخصیت, آپ کو اس کا ادراک کیسے ہوا؟ وہ مجھے تو بالکل ادراک نہیں ہوا تھا قطعی طور پہ. تو اس زمانے میں نا سارے سینئر لوگ زندہ تھے, بہت زیادہ وہ مداح تھے, بہت زیادہ. یعنی قدرت اللہ شہاب بھی, شفاق احمد بھی, بانو قدسیہ بھی, اور شفیق الرحمان, کرنل محمد خان, یہ سارے جو تھے نا لوگ, تو وہ مجھے کہا کرتے تھے. ویسے وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یار تم افسانہ کیوں نہیں لکھتے, کیونکہ تمہارے کالموں میں افسانوی ٹچ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. اور میں کہ جی میں پاگل ہوں جو افسانے لکھوں, کیونکہ افسانے لکھوں گا تو میرا نمبر جو آئے گا کوئی 1000ویں نمبر پہ ہوں گا میں, تو میں کالم لکھتا ہوں پہلے نمبر پہ ہوں, تو میں پہلے نمبر سے 1000ویں نمبر پر کیوں جاؤں. اچھا خیر, انہی دنوں میں مجھے یار نام ذرا بھول جاتے ہیں آج کل, وہ تھے بہت بڑے پی ٹی وی کے تھے, وہ مجھے ملے, کہنے کہ یار آپ کے کالموں میں ڈرامے کی بھی ایک صورت ہوتی ہے, تو آپ ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے. میں نے کہا سر میں بڑا سست الوجود آدمی ہوں. کہتے نہیں اپنے کالموں سے تو آپ نہیں لگتے. میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, بہت سست آدمی ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں وہ اتنے کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا پھر ایک دفعہ ملے, پھر انہوں نے اصرار کیا. جب تیسری دفعہ انہوں نے اصرار کیا نا ملنے پہ, میں نے کہا جی چلیں پھر ایک شرط ہے, اگر آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں نا تو اپنا کوئی پروڈیوسر جو ہے نا وہ میرے پیچھے لگا دیں, جیسے کوئی پولیس والا پیچھے لگتا ہے نا, وہ مجھ سے جبرن لکھوا لے گا تو میں لکھ لوں گا. میں چنانچہ انہوں نے ایسے کیا, اور پہلا میرا ڈرامہ تھا بچوں کے لیے علی بابا 40 چور. بالکل ہاں جی. اس کے بعد پھر دوسرا ڈرامہ تھا اپنے پرائے, لیکن اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا اس طرح. ضیاء جلندی صاحب ہمارے دوست بھی تھے, شاعر بھی بہت اچھے تھے, ان دنوں وہ ایم ڈی تھے پی ٹی وی کے. تو وہ دورے پہ آئے لاہور ٹی وی اسٹیشن کے. انہوں نے کہا ان کو بلا کے مینیجر کو کہ جی اس ڈرامے میں ایک کریکٹر ہے جو ہر بندے کی بات کرتے ہوئے نا اس کا ہاتھ کھینچتا ہے, اور ایک جو ہے وہ حقلا ہے, تو یہ آپ کریکٹر نکالیں. اچھا لاہور ٹی وی والے بڑے بزدل ہوتے تھے, آج بھی بزدل ہی ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, 6 قسطیں مکمل ہو گئی ہوئی ہیں, وہ کاٹ دیں گے ہم. انہوں نے سین کاٹے اس بے دردی کے ساتھ, تو اس کا کیا مزہ آنا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر اللہ نے کرم کیا مجھ پر, پھر خواجہ انسان بڑا ہٹ ہوا, پھر شبد ایک ہٹ ہوا, اس کے بعد پھر حرفن مولا آیا, اس کے بعد پتہ نہیں مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے, کافی نام آئے بالکل. اور پھر اسی طرح مجھ سے نا جو بھی کام لیا گیا نا زبردستی لیا گیا, جبرن جی بالکل. میں جب 2 سال امریکہ رہ کے آیا نا میں, اچھا وہ سفر بڑا دلچسپ تھا کہ میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, قطعاً کوئی پیسہ نہیں تھا. کچھ پیسے ابائی سے تھوڑے سے ادھار لیے تھے,
کچھ بھائی جان سے لیے تھے، اور ایک میرے پاس ہوتی تھی 50 cc موٹر سائیکل، 1500 روپے کی، وہ بیچی تھی میں نے۔ چنانچہ لاہور سے میں پشاور تک بائی روڈ گیا، پشاور سے کابل تک میں بائی ایئر گیا، آگے پورا یورپ جو تھا وہ سڑکوں سڑکی ہے جی۔ اچھا، تو وہ اب میرے دوست واپس آئے، میں 2 سال بعد واپس آ گیا تھا، کہنے کہ یار سفر نامہ لکھو۔ میں کہ یار میں پہلے کالم بھی لکھ رہا ہوں، پر سفر نامہ مجھ سے نہیں لکھا جانا۔ خیر ایک دن مجھے کوئی موڈ آیا تو میں نے اس کی ایک قسط لکھی، اور ڈرتے ڈرتے میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے پاس پہنچا، فنون کے دفتر۔ اب قاسمی صاحب بھی بہت بڑے ادیب، ان کا رسالہ بھی پورے اردو دنیا میں ایک معیار ہوتا تھا، ہاں فنون۔ میں نے وہ اپنا سفر نامہ ان کے حوالے کیا، اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہوا، وہاں سے بھاگ گیا میں سفر نامہ دے کے۔ کوئی 15 دنوں کے بعد نا مجھے جو دوست بھی ملے، کہے یار اس میں یہ جو تمہارا ہے نا جو سفر نامہ جس کا نام تم نے شوق آوارگی رکھا ہے، یار فلاں جملہ بڑا زبردست ہے، یار فلاں جملہ بڑا زبردست ہے، اور ہنستے ہنستے ہمارا تو برا حال ہو گیا۔ اور میں کہا وہ تو ابھی چھپا ہی نہیں، تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ندیم صاحب نے وہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو اس کے جملے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ ہوتی ہے مربی ہونا کسی کا، یہ ہونا سرپرست ہونا، کسی نئے آدمی کو آگے لے کے آنا۔ اچھا اس کا بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ تو وہ ایک قسط تو چھپ گئی، اور حیران ہوں میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک قسط چھپی ہے اور محمد سلیم الرحمان نے پاکستان ٹائمز میں اس کی تعریف کی، اسی طرح محمد علی صدیقی نے ڈان میں اس کی تعریف کی۔ تو پوری کتاب کی کرتے ہیں، یہاں میری ایک قسط پہ انہوں نے یہ کیا۔ خیر اس کے بعد میں غافل جاتا، میں جایا کرتا تھا ندیم صاحب کے پاس، اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے، بڑی خوبصورت محفل ہوتی تھی۔ مجھے ندیم صاحب کہنے لگے ہاں جی عطا صاحب اگلی قسط۔ میں نے کہا جی میں ذرا سا بزی ہوں، میں لکھ لوں گا۔ نہیں بزی نہیں ہے آپ، بس آپ لکھیں۔ میں نے کہا جی اچھا میں لکھا تو آپ کر دوں گا۔ کہنے لگے ایک بات یاد رکھیں، فنون اتنی دیر تک نہیں چھپے گا جب تک آپ کی اگلی قسط ملے۔ انتہا بہرحال انہوں نے جی مجھ سے نا زبردستی سارا سفر، یہ کام بھی زبردستی ہوا، سارا ہی کام زبردستی ہوا جی بالکل۔ اور اللہ نے پھر ایسا کمال کا ہوا، اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں شوق آوارگی کے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑا سرپرستی کرتے تھے، آج کل اول تو بڑے ہیں ہی نہیں ہیں، اب بڑے ہیں ہی نہیں، جو ہیں وہ دہی بڑے قسم کی چیز ہیں وہ، تو ان کا تو کام ہوتا ہے کہ آنے والوں کو روکو جہاں ان کا رستہ روک سکتے ہو۔ اور یہ میں آپ کو ایک بار بات بتاؤں، میرے اندر جو لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تھا نا، وہ کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم دین بھی تھے اور لکھاری بھی تھے وہ، اور بلکہ فقاہیہ کالم بھی ان کا اپنا پرچہ تھا ضیاء الاسلام امرتسر سے، ماشاءاللہ اس میں لکھا کرتے تھے وہ۔ تو وہ مجھے کتابیں بچوں کی کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ مجھے لا کے دیا کرتے تھے، اور مجھے بڑا شوق تھا وہ پڑھنے کا۔ تو پڑھتے پڑھتے پھر اس کے بعد جب ہم ماڈل ٹاؤن میں آئے ہیں، اس وقت ظاہر آ کہ میں 10ویں جماعت میں داخل ہوا، تو میں اے بلاک میں رہتا تھا، تو ایک میرا دوست تھا نذیر کیسر، وہ 7 والے بلاک میں بی بلاک میں رہتا تھا، اس کو بھی شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، بلکہ اس وقت تک اس کا یعنی یہ اب یہ نہیں کہ فرسٹ ایئر کی بات نہیں ہے میرے، غالباً اس وقت تک میں ذرا کچھ بڑا ہو گیا تھا، سیکنڈ ایئر یا 4تھ ایئر کی بات ہوگی۔ تو ہم دونوں پیدل پھرا کرتے تھے، وہ مجھے شعر سنایا کرتا تھا، اپنے کم سناتا تھا، جو سینئر شعراء تھے نا ان کے شعر سناتا تھا۔ اچھا پھر مجھے بڑا اچھا لگا، بلکہ اس کا مجموعہ بھی چھپ گیا، اس نے ایک انتصاب میرے نام کیا اس میں، جبکہ میں نے بھی غزلیں کہنی شروع کر دی۔ اپنی ابتدائی شاعری سے تو میں مطمئن نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ غزلیں مجھے اچھی لگیں، تو وہ میں نے پھر یہ ملاقاتیں ادھوری ہیں اس میں چھاپ دی۔ اب میرا ایک اور مجموعہ آ رہا ہے ملاقاتوں کے بعد، اور یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں ہوں گی، کلیات سمجھ لیں آپ۔ تو یہ بس انہی کی وجہ سے ہوا، دوستوں سے، بزرگوں کی مدد سے ہوا جو بھی ہوا۔ قاسمی صاحب، مجھے
پہلے تو آپ کی صحافتی زندگی کا احاطہ کرنا ہے، لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. قاسمی صاحب کی صحافتی زندگی ملک کے صفحے اول کے کالم نویس رہے، کیسی گزری، یہ ضرور ان سے سوال کرنے کے لیے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے سر، آپ نے کالم لکھے اور اس دور میں لکھے جب ہم کہتے ہیں قلم پابند سلاسل تھے. بالکل. اور جو ذہن تھے اگرچہ اس پر زنجیریں نہیں پہنائی جا سکیں، لیکن ان کو سر عام چوکوں پہ کھڑے کر کے درے ضرور لگائے گئے. بالکل بالکل ایسے. اس کے بارے میں کچھ عطا کریں. اصل میں نا پھر وہی مجھے اپنے ابا جی کا ذکر کرنا پڑے گا. یہ چیز بھی مجھے اپنے والد ماجد سے ملی تھی. ابا جی انگریز کے دور میں 2 دفعہ انگریز کے دور میں جیل گئے تھے اور 1 دفعہ پاکستان میں گئے تھے. پاکستان میں کب؟ پاکستان میں گئے تھے وہ 53 میں شاید. ایوب صاحب کے دور؟ نہیں یہ غلام محمد صاحب؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کس کا دور تھا. بہرحال اور وہ بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے بتاتے تھے ابا جی کہ امرتسر میں جو ہمارا گھر تھا وہاں ہر وقت ایک CID کے جو اہلکار ہے وہ مستقل کھڑا رہتا تھا. تو پھر وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ ہمارے گھر والوں نے اس سے سودا صرف منگوانا شروع کر دیا. خیر جی، میں نے جو ادوار دیکھے نا سارے دیکھے، بلکہ نا جب یہ تھا اپنا سکندر مرزا. بالکل. آپ اندازہ لگائیں کہ میرا خیال ہے اس میں شاید اسکول میں پڑھتا تھا. کون سا یہ سن ہے یاد ہے آپ کو؟ یہ سر لیاقت علی خان کے بعد 50s میں ہی ہے. بس بالکل. میں ایوب کے ماشاء اللہ سے پہلے اسکول میں پڑھتا تھا. میں اندازہ لگایا اس زمانے میں بھی مجھے کس قدر تھا یہ. میں نے ایک ہلال پاکستان اخبار ہوتا تھا، بڑا ٹاپ کا اخبار تھا اس وقت کا. اس میں نے اس کے خلاف لکھا کہ یہ کون ہے بندہ، اور وہ چھپ گیا خط میرا. اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب آ گئے. اس وقت میں لکھتا نہیں تھا ابھی تک، لیکن ان کے خلاف جو جلسے جلوس تھے اس میں شرکت کرتا رہا. پولیس کی لاٹھیاں بھی کھائیں. اور بلکہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں مادر ملت کا بڑا زبردست پرستار تھا، بلکہ ان کی لابنگ کرتا تھا میں. تو ماڈل ٹاؤن ہمارے ایک 2 وکیل بھائی تھے، بالکل ہم شکل، ایک جیسا لباس پہنتے تھے، بلکہ اگر کسی کی قمیض پر سیاہی گر گئی ہے نا تو وہ بھی گرا لیتا تھا. چنانچہ ان کا نام تھا، ان دونوں کو کہتے تھے این غین. اچھا، تو وہ 6 کنال کی کوٹھیاں تھیں اس زمانے میں. تو اس کے وسیع و عریض لان میں انہوں نے ایک جلسہ کیا جی، ایوب خان کی حمایت میں. اب اس میں ایک جو وزیر تھے جو بہت بدنام تھے اس زمانے میں خوشامد کے حوالے سے، انہیں تقریر کے لیے بلایا گیا. اچھا، اب میں اسٹوڈنٹ تھا. میں جا کے نا پچھلی سب سے جگہ پہ نا میں کھڑا ہو گیا سننے لگ گیا. انہوں نے مادر ملت کے خلاف خرافات بکنی شروع کی تو مجھے غصہ ہو گیا. میں نے کھڑا تو تھا ہی میں پہلے. میں نے کہا یہ ختم کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، بڑی سخت زبان میں. ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ایک ہوتا تھا عاشق لنگڑا، بیساکھی ہوتی تھی اور ادھر پسٹل لگا ہوتا تھا، وہ بدماش تھا. اندازہ لگائیں کہ ایک لات ہے اور بدماش کیا بدماشی کرتا، لیکن بہرحال بڑا دبدبا تھا اس کا، ورنہ تو اسے ایک دھکا دے دیتے تو بیچارے نے گر جانا تھا. وہ بیساکھی پہ چلتا چلتا میرے پاس آیا، میرے کانچ کہنے لگا چپ کر کے نکل جائے تو، ورنہ دیکھی میں تیرا کی حشر کرنا ہے. اور جنال 2 گالاں بھی انہیں کڈیاں. بس میں چپ کر کے نکل گیا. پھر ہوتے میں کی کر سکنا تھا. اس کے بعد پھر جو دور آیا ضیاء الحق کے بعد، نہیں سوری، یہ ایوب خان کے بعد کون آیا تھا؟ یحییٰ خان. اس کے بعد بھٹو. ہاں، یحییٰ خان آیا تھا. اور جس طرح مشرقی پاکستان کو الگ کیا ہے، تو میں تو اس وقت تھا امریکہ میں تھا. میں تو مجھے بتایا کہ ابا جی جو میرے تھے نا، نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں گئے ہیں اور بہت دیر تک نہیں اٹھے، زاروں کی تار رو رہے تھے وہ.
پھر آ جاتا ہے زمانہ بھٹو صاحب کا آ جاتا ہے. مجھے بھٹو صاحب کی بہت ساری باتیں اس وقت بھی پسند تھیں اور آج بھی پسند ہیں. انہوں نے ملک کو آئین دیا, اسلامک سمٹ کروائی, وہ بڑا سین ہوتا تھا دیکھنے والا. بالکل. قذافی اتر رہا ہے, فلانا اتر رہا ہے, فلانا, بڑا کمال کا سین. یاسر عرفات جی بڑی, بلکہ یاسر عرفات میں نے اس کی مناسبت سے اپنے بڑے بیٹے کا نام یاسر رکھا تھا. اچھا ہاں جی. تو وہ کیا اس نے. پھر ایٹمی جو پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھی, اور بھی اس نے بڑے اچھے کام کیے, لیکن کچھ بڑے غلط کام بھی ہوئے. مثلا نیشنلائزیشن جو کی, بالکل, وہ ساری جو صنعت جو کھڑی ہوئی تھی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. بالکل. پھر اس کے بعد ایک فسطائیت آ گئی اس میں. وہ کئی علماء کو پکڑ کے, کسی کو کچھ کو پکڑ کے, یعنی سلاخوں کے پیچھے بھی جولائی کیمپ بھی بنایا. جی ہاں, بڑا کچھ, بہت کچھ ہی وہاں مظالم ہوئے اس دور میں. تو پھر میرے اندر کا پھر وہی جاگا بندہ. پھر میں نے وہ کالم لکھے اس کے خلاف, نہایت خوفناک. اصل میں جو جوان آدمی ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ضمیر بھی, وہ ڈرتا نہیں ہے پھر, بالکل بے خوف ہوتا ہے بالکل جوان آدمی. بالکل. یہ سارے خوف اس عمر میں آتے ہیں بندے کو. ہاں, بہت سارے یہ ہو جائے گا, یہ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو ہمارے جو بابا وقار امبالوی تھے نوائے وقت میں, جو سر راہ لکھتے تھے, بالکل, ہمارے ساتھ بڑی ان کی بے تکلفی تھی. تم کر کے ہم بات کرتے تھے ایک دوسرے سے. ایک دن مجھے نے بلایا, مسعود محمود کو جانتے ہو؟ مسعود محمود. میں نے کہا جی ہاں, جو ایف ایس ایف کا جو ہے, جو بندے اٹھواتا ہے, یہ کرتا ہے وہ سارے. کہنے لگا اس نے ایک پیغام تمہارے لیے دیا ہے, تو تم چاہتے ہو کہ میں اسی کے لفظوں میں بیان کر دوں؟ میں نے کہا جی بالکل, اسی کے لفظوں میں بیان کر دیں. کہنے لگا اس نے کہا ہے, یعنی مجھے مخاطب کر کے, تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے. اچھا, سیدھی قتل کی دھمکی تھی. میں نے کہا بابا یہ تم نے اس کا پیغام تو مجھے سنا دیا, اب جو میرا جواب ہے آپ اسی طرح ان کو دے سکو گے جس طرح کرنا؟ ہاں کیوں نہیں. میں نے فضول قسم کی گالیاں نکالی اور کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے, ضیاء الحق صاحب آئے. اچھا, ضیاء الحق صاحب کو میرے کالم بہت پسند تھے, بہت زیادہ. اور بلکہ انہوں نے ایک دفعہ نا, جو تھی نا, جب انہوں نے بنی ہے مجلس شورا جو بنائی تھی وہ, تو افطاری کا پروگرام تھا پنڈی میں, تو میں بھی وہاں تھا. تو اب وہ جب داخل ہوئے نا وردی پہن کے, تو وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتے 5-6 لوگوں سے ہاتھ ملایا. اس کے بعد سیدھا میرے پاس آ گئے. میں ضیاء جلندری کے ساتھ کھڑا گپے لگا رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں ضیاء سے, میں نے کہا, پھر میں نے ہنس پڑا دل میں کہ یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں, صدر ہیں. ضیاء جلندری بیچارہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اس سارے کا, اس نے انہیں کیوں ملنے آنا ہے؟ میں نے دیکھا وہ سیدھے آئے میری طرف, اور میں نے ہاتھ کیا, آگے بڑھایا, تو انہوں نے معانقہ کیا مجھے, اور پھر ساتھ جملہ کسا کہ قاسمی صاحب تصویر میں تو آپ بڑے نوجوان نظر آتے ہیں, اور میں بھی سا اس لیے نوجوان. پھر ہنس کے کہنے لگے نہیں آپ ویسے بھی جوان ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے بعد افطاری کے بعد آپ نے جانا نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. افطاری کے بعد میں لان میں بیٹھ گیا. وہاں میں تھا, ایک ابروہی تھے, اور صدیق سالک. کچھ دیر گپ شپ گئے, پھر کہنے لگا کافی زبائیں ذرا ٹہلیں, چہل قدمی کریں. تو چہل قدمی شروع کر دی, اور سیاسی باتیں کرنی شروع کر دی. میری جتنی عقل تھی اتنی میں نے کی. اس کے بعد ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اب قاسمی صاحب مجھے کوئی حکم دیں آپ. میں نے کہا جی وہ ایک مولانا ہیں انچارج تھے اس کے, جال سنگھ لائبریری کے, سراج موری کے والد تھے وہ. تو وہ آپ کی حکومت نے اکانومی ڈرائیو کے تحت وہ 2 ان کے ساتھ وہ نکال دیے, ختم کر دیا. انہوں نے اس وقت صدیق سالک کو بلایا اور کہا کہ صبح وہ واپس ہونے چاہیے. پھر ہاتھ رکھا یہاں, میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیں. میں نے کہا جی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, بڑی محبت آپ کی, بہت ممنون ہوں میں. نہیں قاسمی صاحب ایسے نہیں ہیں, وہ تو آپ نے مجھ گناہگار کی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ کیا, آپ فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں جی کچھ. 3 دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا نہیں
تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد بھی میں پھر مجھے جب موقع ملتا تھا، ایک میرا کالم تھا وقت کا ضیاع یعنی نقصان، وہ کالم تھا. ایک اور تھا کچا پینچر، وہ تھا. کئی تھے، بہت سارے کالم اس میں تھے. مجھے ظاہر ہے کہ تمام جو بھی ہے دوسرے بندے کا ہے، لیکن میں اپنا قلم نہیں روک سکتا تھا. میں اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد کون آتا ہے جی؟ بے نظیر صاحبہ کا دور بے آیا. نظیر. اس زمانے میں میں نے کوئی ایسی بڑکے نہیں ماری، مطلب ہلکا پھلکا لکھتا رہا. مطلب ان کے خلاف میں نے محاذ نہیں بنایا، بے نظیر کے خلاف. اور پھر آ جاتے ہیں آپ میاں صاحب، میاں صاحب. ان سے آپ کی بڑی قربت ہے. جی وہ تو خیر بہت ہی قربت، اور میری ان کے ساتھ قربت بنی ہے جب وہ ضیاء الحق کے پالکی میں سے نکلے ہیں نا جب، بالکل اس کے بعد میری ان سے قربت بنی، اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہ 1990 سے لے کے آج 2024 ہے، میرے ان کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. بالکل. اور ان کی بھی محبت میں نہیں، ان کی بھی محبت بے شک. کوئی کمی نہیں آئی. دیکھیں جی، لوگ مجھے بعض کہتے ہیں میرے دوست، یار تم بڑے جانبدار ہو. میں نے کہا میری بات سنو، مجھے کوئی کسی ایک بندے کا نام بتا دو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جانبدار نہ ہو. مجھے ایک نام دے دو. مجھے ہر ایک کی جانبداری ٹپک رہی ہوتی اس میں سے. اور میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، ورنہ ہر دور میں میرا ممدوح کوئی اور ہوتا، ہر دور میں میرا ممدوح کوئی اور ہوتا. تو میرا ممدوح تو پہلے دن سے ہی ایک ہے، اور جو میرے ولن ہیں وہ بھی پہلے دن سے وہی ہیں اور آج تک بھی وہی ہیں وہ. بالکل. تو بہرحال میں کچھ بتانے جا رہا تھا، مجھے اب یاد نہیں آیا. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا کہ ان سے آپ کی بڑی قربت تھی میاں صاحب سے. ہاں جی. ان کے 3 ادوار وزارت عظمیٰ کے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عجز و انکسار کے وہ پیکر ہیں انتہائی. یعنی کبھی وہ بلاتے تھے نا 10-15 لوگوں کو کھانے پہ، تو اتنی فوج ظفر موج ملازموں کی ہونے کے باوجود خود کھڑے ہو کے تو سرو کرتے تھے. وہ بالکل خود کھڑے ہو کے سرو کرتے تھے. اچھا، پھر وہ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا نا، تو کابینہ سے تو ہوتا ہی تھا، لیکن وہ میں گیا ہوں تو مجھے پوچھتے تھے ہاں جی کیا ہونا چاہیے. میں تو خیر اگوں عجیب جا جواب دے دینا تھا. میں کہنا تھا میاں صاحب میرے کو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تسی پہلے میں دسو ٹڈی اج ملاقات کدے نال ہوئی نے، پھر میں مشورہ دین دے قابل ہو سکنا. تو لیکن وہ حتیٰ کہ کئی دفعہ اپنے خانسامے سے بھی پوچھتے تھے. اور مجھے اس پر وہ یاد آ گیا آغا اشر کشمیری، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈرامے نگار، مکالمے اس کے ہر زبان پر ہوتے تھے اس زمانے میں. تو وہ جب لکھ رہا ہوتا تھا نا ڈرامہ، بیچ میں اٹھ کے نا باہر وہ پھل والے کی ریڈی ہوتی تھی، اسے جا کے سناتا تھا یار کیسا ہے. وہ اگر پاس کرتا تھا تو رہنے دیتا تھا، عوام کے لیے تھا نا جی وہ. تو اسی طرح یعنی میں نے دیکھا ان کو بھی، مجید صاحب کو بھی کیے. پھر انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، یعنی جتنے تعمیراتی کام ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ میاں صاحب کے یہاں نظر آتے ہیں ہمیں. ایک انہوں نے موٹر ویز کا جال بچھا دیا اور مکانات بنائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جی. انہوں نے اپنی باہر کے ممالک سے بڑے اچھے تعلقات بنائے جو کہ کچھ عرصہ پہلے خراب کر دیے گئے. اور پھر سب سے بڑی بات ان کی یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا. جب کہا گیا کہ اس پہ سائن کر دو تو انہوں نے کہا میں ڈیڈ باڈی. مشرف کے دور. جی ہاں، ڈیڈ باڈی. اور اسی وجہ سے 3 دفعہ انہیں نکالا گیا ہے، 3rd ٹائم، تیسری دفعہ. اب وہ 4تھی دفعہ آئے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ شاید کوئی بہت بڑا کمپرومائز نہ کریں. چھوٹے موٹے کمپرومائز جو ہوتے ہیں وہ تو سیاست میں کرنا پڑتے ہیں. باقی یہ ہے کہ نواز شریف کے بعد کون آیا جی؟ نواز شریف صاحب کے بعد مشرف صاحب کا ماشاءاللہ تھا. جی ہاں. اس کے بعد پھر زرداری صاحب آئے. زرداری صاحب تو نہیں، وہ بھی میں نے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے اس دور میں کوئی کیا ہو کام. اچھا قاسمی صاحب، میں ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد میں آپ سے جو سوال میں کروں گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مقبولیت کا اگر ہم پیمانہ دیکھیں ہاں جی تو بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور پی ٹی اے کے چیئرمین کو آج کل بڑا کہا جا رہا ہے. تو آپ یعنی کہ آپ
ایک ماشاءاللہ یعنی ایک ہماری تاریخ کے اوپر استاد ہیں، بلکہ جتنی آپ کی نبض پہ گرپ ہے، آپ کیا ان تینوں میں آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہے طاول الحق قاسمی صاحب. سر، جیسے کہ میں نے سوال کیا کہ بھٹو صاحب کی مقبولیت، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت تو ویسے ہی مسلم ہے کہ 3 بار تو وزیر اعظم بن چکے اور 1 بار تو 2/3 اکثریت سے بنے، اور اس کے بعد اب موجودہ دور میں پی ٹی اے کے چیئرمین کی مقبولیت بھی آپ نے دیکھی، اور آپ اس ملک کی سیاست کے اوپر آپ کی جتنی نظر، گہری نظر ہے، ان تینوں ادوار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی بھی ایک بڑی عوامی مقبولیت تھی، اور پہلے عوامی لیڈر تھے، اس سے پہلے تو ڈرائنگ رومز میں ہی فیصلے ہوا کرتے، بالکل جی بالکل، اور انہوں نے ہی یہ سیاست کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کیا کہ چوراہے پہ فیصلے ہوتے تھے، چوراہے پہ وہ تقریریں کرتے تھے. بالکل. اور انہوں نے یعنی کہ آغا شورش کاشمیری کے بعد اگر کسی کو ہم تقریر کے فن تقریر کا کہا جائے تو بھٹو صاحب ہی تھے. کس طرح آپ ان تینوں کو دیکھتے ہیں؟ ان مقبول لوگوں میں نا بے نظیر بھٹو کا بھی نام لکھ لیں. بالکل، وہ اپنے والد کی جب وہ واپس آئے نا جی، اس کا جو استقبال تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوا، وہ کبھی کسی کا نہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. باقی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے مکینک ہیں نا جو جی، وہ مشین کو صحیح کم کرتے ہیں اور خراب زیادہ کرتے ہیں، تجربے کرتے رہتے ہیں، اور ان تجربوں کی صورت میں ملک کو بے پناہ نقصان پہنچے ہیں. چنانچہ 3 دفعہ یہ تجربہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کیا گیا، بہت غیر، پھر یہ آ گئے اپنا پی ٹی آئی کو لے لیا گیا. اچھا، پی ٹی آئی نے حالانکہ سچی بات یہ ہے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مقبولیت نہیں ہے اس کی تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. میرے نزدیک اس وقت چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے کوئی بھی اور جماعت ہو، مقبولیت میں اس کا پی ٹی آئی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس وقت سب سے آگے ہے مقبول. ویسے میں ایک بات، آپ کی بات ٹوک گئی، جسارت کی معافی چاہتا ہوں، یہ یعنی کہ آپ نے اس لمحے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی محبت نواز شریف سے ہے، لیکن آپ نے بات وہ کی ہے جو ریالٹی ہے، بالکل جو ریالٹی ہے. اور میں یہ کہنے والا تھا کہ اب پھر اس عرصے میں نا مسلم لیگ ویسے بھی بھنگ پی کے سوئی رہی، بالکل، تو اب جا کے انہیں کچھ خیال آیا. اچھا، اس دوران نا انہوں نے نہ ورکروں سے رابطہ کیا، نہ کسی کو لفٹ کرائی، بالکل ہی کچھ نہیں. تو نتیجہ یہ کہ ووٹر اس سے دور ہوتا چلا گیا. اب میاں صاحب کے آنے پہ انہوں نے کچھ ہلجل ہوئی، اب بھی جو ہے وہ ہلجل ایسی نہیں ہے. تو میں سچی بات کہتا ہوں آپ سے میں کہ پارٹی کے اندر بھی نا مجھے لگتا ہے جیسے کوئی تفریق سی ہے، کچھ لوگ جو ہیں، خیر مطمئن تو کوئی بھی نہیں، ہاں جی ہے جی، کچھ ایسی بات ہے. میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے تو ایسی کوئی بات ہوگی نہیں. پارٹی دیکھیں نا، اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ گئے ہو سنڈڑے یار. ایک تو مجھے شاہد خان عباسی صاحب نہیں، وہ ان سے پہلے جو چودھری نثار علی، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے لگ، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جاوید ہاشمی بھی بیچارہ بیٹھ گیا، اب سنا الیکشن لڑ رہا ہے وہ. اس کے بعد یہ شاہد خاقان عباسی. بالکل. اب میری ذاتی رائے یہ تھی کہ ہر صورت میں شاہد خاقان عباسی کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہاں، وہ بہت قیمتی آدمی ہے، یعنی ڈیڈلی آنےسٹ، بہت ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ پڑھا لکھا، انتظامی امور کا ماہر. خیر اس پر میاں صاحب نے بھی بڑا کرم کیا تھا، وزیر اعظم بنایا اسے. ہاں، یہ کوئی چھوٹی پنجاب ہاؤس میں تو شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا تھا. یہ تو کوئی چھوٹی بات، جب یہ فارغ ہوئے تو پنجاب ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کا نام لیا گیا تھا. ہاں جی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. بالکل. اور شاید خاقان عباسی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر تمہارا کوئی اختلاف ہے تو اس کو اپنے تک رکھو. لیکن بہرحال اس سے یہ غلطی ہوئی. مگر یہ ہے کہ آج بھی وہ کہتا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. سر، بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ کا آپ ذکر نہیں آپ نے اس پہ کیا. میں نے مقبولیت کے آپ کے سامنے رکھے. نہیں، میں نے تو کہا نا جی کہ بھٹو بھی بے پناہ پاپولر تھا جی.
اور بے نظیر بھی بے پناہ پاپولر تھی. لیکن اب اس کا کیا علاج ہے کہ ضیاء الحق بھی بڑا پاپولر تھا. ہاں آج تک جو مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ بھی تک نہیں پیچھے ہٹا. وہ نہیں پیچھے ہٹا جی. وہ نہیں پیچھے ہٹا. تو لہٰذا گالی مک گئی ہے جی. تو اچھا ایک مجھے ایک بات بڑی مزیدار یاد آ گئی. بھٹو صاحب جب سے نا اقتدار سے ہٹ گئے تھے تو آغا شورش کشمیری نے بھوک ہڑتال شروع کی. اور وہ بھوک ہڑتال وہ نہیں تھی کہ رات نو قیمے والے پروٹھے کھاندے ہون, وہ سچ مچ کی بھوک ہڑتال. تو جب ان کی حالت غیر ہونے لگی تو ڈاکٹر مبشر حسن اور مجید نظامی یہ بھٹو صاحب کے پاس گئے. کہنے لگے جی ہم نے پورا زور لگا لیا ہے. ویسے بڑی افسوسناک بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں, لیکن میں اس کا بالکل ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ میں تو ہم نے بڑا کہا ہے شورش کو کہ یار ہمیں تمہاری زندگی عزیز ہے, خدا کے لیے یہ بھوک ہڑتال ختم کر دو. لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی. آپ اگر ایک دفعہ چلے جائیں گے نا اسے کہیں گے تو آپ کی بات مان لے گا. بھٹو صاحب نے یہ بات سنی تو پھر کہنے لگے مر جانے دو, اس سے تحریک مضبوط ہوگی. المیہ ہے. بہت بڑا المیہ ہے جی. یعنی ان سے توقع نہیں تھی اس بات کی. جی. اچھا عطا صاحب, اب اس وقت یعنی کہ آپ جیسا یعنی اتنا ماشاءاللہ ایک پورا پاکستان کی تاریخ کا آپ چلتا پھرتا ہمارے پاس آپ سمجھ لیں انسائکلوپیڈیا ہے. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف موجودہ معاشی اور جو ہمارے ارد گرد بحران اب چل رہے ہیں, سرحدی بحرانوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس وقت جو ملک میں حالات ہیں وہ اس سے نبرد آزما ہو سکیں گے عمر کے اس حصے میں؟ اچھا, عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. لندن میں بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جتنی مہنگائی کر دی 16 ماہ میں آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے, اب وہ معاہدہ جب تک قائم ہے تو کوئی بھی حکومت آ جائے تو وہ تو فوری طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. بالکل. اور ایسا ہے کہ میاں صاحب اگر آتے ہیں بطور وزیر اعظم وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے ضرور, لیکن مہنگائی کا جو یہ طوفان ہے وہ اس وقت تک قابو نہیں آنا جب تک آئی ایم ایف والی بیچ میں سے شرائط پوری نہیں ہو جاتی اور یہ ختم نہیں ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود میں چونکہ جانتا ہوں میاں صاحب کو کہ وہ کام ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. وہ کوئی نہ کوئی راستہ جی راستہ نکالیں گے. خلیجی ممالک ان پر اور دوسرے ممالک ان پر اعتبار بہت زیادہ کرتے ہیں. بالکل بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں. واپسی بھی اسی وجہ سے جی بہت اعتبار کرتے ہیں ان پہ, کیونکہ دیکھیں نا بعد یہ اتنے الزامات لگے. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پر کیس بنے تھے وہ جھوٹے تھے. سب کہہ رہے ہیں اب یہ لوگ. لیکن وہ اب کہنے سے کیا فائدہ, کیونکہ اس کی جو انہیں سزا ملی اور جو ملک کو سزا ملی ہے وہ تو مل چکی. اب اس کا مداوع کون کرے گا. ہاں جی بالکل. اچھا عطا صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال, کل انٹرویو ہوا سلیم صافی کے ساتھ جرگہ میں, ان کا انٹرویو ہوا اسحاق ڈار صاحب کا. انہوں نے دوبارہ وہی بات کر دی جس کے لیے شہباز صاحب بھاگے بھاگے لندن گئے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے اگر حکومت میں آئے, اور ان شخصیات کو, چاہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا چاہے جوڈیشری سے تھا, ان کے کردار کا تعین کیا جائے گا جو میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے پیچھے تھے. یعنی یہ بات پھر دہرا دی گئی ہے. میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے خزانہ اور سیاست کی بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے. بہت بڑی بات آپ نے کر دی. حالانکہ وہ پھر ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہوں گے. آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں, مجھے تو پتا ہے کیونکہ یہ 16 ماہ وہی وفاقی وزیر خزانہ تھے. اور میرے بڑی محبت کرنے والے ہیں مجھ سے. میں جب لندن میں گیا تھا تو یہ ہر وقت بیٹھے ہوتے تھے, اور آج بھی مجھے ان کے وہ سارے ملتے ہیں. روزانہ ٹویٹ کہہ لیں وہ جو کرتے ہیں, ڈیلی ملتے ہیں مجھے آج بھی. تو میں نے بھی یہ بات ہلکے پھلکے انداز میں کہی ہے, ورنہ ان کا جو خلوص ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. نواز شریف کے ساتھ ان کی بہت محبت ہے, مسلم لیگ کے ساتھ بہت محبت ہے, لیکن انہوں نے بہرحال جو فیصلے کیے تھے اس وقت, ہم تو یہی مارجن دیں گے کہ جی مجبوری تھی. وہ اس وقت مجبوری تھی. ہاں جی. لیکن بہرحال اس وقت مجبوری کے, سیاست ان کا شعبہ نہیں ہے. سیاست ان کا شعبہ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز, ہمیں اگر مینار پاکستان کا جلسہ دیکھیں تو شہباز صاحب کا بڑا ہمیں
یعنی ایسا کردار میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ یعنی وہ خود وہاں پہ کھڑے ہو کر، میں کور کر رہا تھا وہاں پہ وہ جلسہ، وہ وزیر اعظم کے نعرے لگوا رہے تھے، حالانکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہمارے آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا کہ جو طاقت میں لاتے، ان کے تو ہر دل عزیز تو شہباز صاحب ہی ہیں، میاں صاحب تو ہمیشہ ان کی تو ان سے بنتی ہی نہیں ہے. تو آپ کس طرح دیکھیں گے ایک چھوٹے بھائی کی وفاداری کی؟ یہ تو میں نے میرا خیال نہیں، بات یہ ہے دیکھیں نا، چھوٹے بھائی نے 2-3 دفعہ وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا. وہ ان کو لانا چاہ رہے تھے لیکن اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کی. باقی یہ ہے کہ پھر بلاخر بھائی نے ان کو وزیر اعظم سمجھ لیں اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. اور پھر یہ ہے کہ اب اگر وہ وہاں جلسے میں کھڑے ہو کے نعرے لگوا رہے تھے تو ویسے بھی شہباز شریف کے لیڈر بھی نواز شریف ہی ہے نا جی. نواز شریف جو مرضی بن جائے شہباز شریف، لیکن لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہی ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ یہ شاید اس میں بھی کوئی گیم ہے. نہیں، میں نے تو ان کی وفاداری کی بتایا. جی ہاں وفاداری کا ان کا بالکل. عطا صاحب آخر اپنے انٹرویو کے آخری اس پہ، یعنی دل تو نہیں کر رہا آپ سے اس طرح جس طرح علم کا ایک سمندر ہے وہ سامنے ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ہمارے اوپر وہ لگایا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے. جی میں نے پتا جی بالکل. آپ اس عمر میں، بلکہ یہ جو کالم ہے اس کی بھی شرط ہے وہاں کہ 1100 لفظوں سے زیادہ. اچھا، یہ یعنی اس عمر میں آ کے آپ کی کوئی ایسی خواہش، یعنی میں آپ کو میں ذاتی طور پہ فالو کرتا رہا ہوں، ماشاءاللہ امبیسڈر رہے، جی آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، جی ہاں. کوئی ایسی خواہش جو تشنا رہ گئی ہو؟ اب میں ایک ایسی بات، پہلے بھی میں کئی انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میں عجیب و غریب مخلوق ہوں. میں حلفیہ طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں جو کچھ ملا، اور یہ میری رائٹنگ یا میرا پروفیسر ہونا یا میرا سفیر ہونا یا اور جتنے مجھے یہ وہ کیا بڑے بڑے جو ملے ہوئے ہیں سارے، لال امتیاز. ہاں جی. تو یہ سارے جو ہیں بخدا، نہ میں نے یہ خواہش کی تھی کہ میں رائٹر بنوں بڑا، نہ میں نے یہ خواہش کی تھی کہ میرا نام ہو بڑا، یہ ہو وہ ہو، نہ میں نے تو ایون لیکچرر بننے کی خواہش نہیں کی تھی. کوئی میں خود حیران ہوتا ہوں جی کئی دفعہ. لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غیبی ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے کر کے مجھے پیچھے لوگوں کو چھوڑ کے مجھے آگے لے آتا ہے وہ ہر دفعہ. اور اس وقت تو میری صورتحال یہ ہے کہ گھر والے مجھے روکتے ایسی بات نہ کیا کرو. میں کہتا ہوں کہ میں نے اب زندگی میں دل تو خواہش ہے کوئی نہ پہلے تھی، اب تو بالکل ہی نہیں رہی نا، کہ جو ایک بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پوری ہو گئی ساری. اب میں کہتا ہوں کہ میرا یہاں دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ لکھ رہا ہوں، لکھ بھی بہت لکھ لیا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی اور کی عمر جو ہے نا وہ اب حق تلفی کر رہا ہوں میں. میرا تو یہ حال ہے. اللہ آپ کو عمر خضر دے. عطا صاحب، نہیں عمر خضر کی دعا نہ کریں. وہ ایک شعر سننے بڑا اچھا ہے کسی کا کہ مصیبت اور لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا نے مار ڈالا. عطا صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یقین کریں میرے جیسے جو نو آموز ہیں ان کے لیے آپ کی جو ذات ہے وہ مشل راہ ہے. اور ہمیشہ پہلے تو آپ کو پڑھ کے سیکھتے تھے، آج آپ سے براہ راست فیوز و برکات حاصل کی. ناظرین، یہ تھے عطاء الحق قاسمی صاحب، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. کوئی زندگی میں کسی ایک شعبے میں کمال حاصل کر لے تو وہی اس کے لیے بہت ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمال ایک ساتھ عطا کیے. اور ان کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا کہ عز و انکساری بھی اتنی ہی عطا کی ہے. اور آج بھی یعنی اس عمر میں، پہلے خود وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جوانی میں بہت دلیر تھا، لیکن اس عمر میں بھی حقائق کو بے خوفی سے بیان کرتے ہوئے کوئی خوف یا ملال یا اپنے تعلقات کا خیال انہوں نے نہیں اس انٹرویو میں رکھا. اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.